اچھا مسرت جی، فلموں میں آنے کا اب سمجھ تو آ رہی ہے بات کہ ظاہر ہے جب حالات اس قسم کے ہوں کہ آپ کو کام کرنا ہے اور کام کرنے کی کوئی صورتحال نہیں بن رہی، تو فلمز میں لیکن آنے کا کیسے یہ چانس کیسے ملا؟ بس لاہور آئی، پروگرام تو ایسا تھا کہ کسی نے بتایا کہ لاہور میں جو ہے ہمارے مطلب فیملی کے اس طرح حالات ہو گئے تھے کہ ہم کچھ بھی کر سکتے تھے. جیسے آج کے لوگ سوسائڈ کر رہے ہیں، بچوں کو بھی مار رہے ہیں بھوک کی وجہ سے اور خود کو بھی مار رہے ہیں. اس طرح کے حالات ہمیشہ چلتے رہے ہیں پاکستان میں اسپیشلی. ایک وقت ایسا ہے کہ لوگوں نے کہا کہ لاہور میں نا ایک یتیم خانہ ہے اور تو وہاں پہ بس بچوں کو رکھ لیتے ہیں اور سب کچھ دیتے ہیں. وہ تو اب پتہ چلا ہے نا کہ یتیم خانے کیسے ہیں اور یہ ساری دور کے ڈول سونے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ پروردگار کسی کو بھی کسی ایسے اس میں ٹرسٹ وغیرہ میں لے کے، اب تو خیر این جی اوز کام کر رہی ہیں، بہت اچھا کام ہو رہا ہے. تو خیر جی ہم لوگ اس لیے آئے سارے بہن بھائی، ہم نے یہ سوچا کہ چلیں جی یتیم خانے میں چلتے ہیں اور وہاں پہ رہیں گے. اور کچھ بہن بھائیوں کو وہاں رکھ دی. کسی نے بتایا چھوٹی عمر کے بچے لیتے ہیں، بڑی عمر کے بچے نہیں لیتے. ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جی سنا ہے کہ داتا صاحب میں کھانا مل جاتا ہے، رہنے کی جگہ مل جاتی ہے، سونے کی جگہ مل جاتی ہے. تو وہ بھی ہم نے کہا کہ چلیں، اگر ادھر یتیم خانے میں نہیں تو داتا صاحب. پھر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ جب ہم نے یہ سوچا کہ جو بہن بھائی ہیں ان کو کچھ لوگ اڈاپٹ کر لیں. اس زمانے میں میڈیا میں اتنی اویئرنیس نہیں تھی، تو کچھ بہن بھائیوں کو ان لوگوں کو دے دیتے ہیں جو بہت امیر لوگ ہیں اور جو بچوں کو، جن کے بچے نہیں ہیں، اولاد نہیں ہے، اڈاپٹ کر لیتے ہیں. اور پھر ایسا وقت بھی آتا تھا کہ سارے بہن بھائی اکٹھے بیٹھے ہیں اور رو رہے ہیں کہ اچھا تم تو ادھر چلے جاؤ گے، میں ادھر. پھر ہم کہتے تھے ہاں ان کی یہ شرطیں بھی ہوتی ہیں کہ جب بچہ آپ ہمیں دے دیں گے پھر کبھی بچے کو ملیں گے نہیں. پھر ہم کہتے تھے ہاں ٹھیک ہے، بچے کو کبھی ملیں گے نہیں، چلیے ٹھیک ہے نہیں ملیں گے ہم، لیکن اچھی زندگی تو گزرے گی نا ہمارے بہن بھائی. پھر ایسا وقت بھی آیا، ایسا بھی سوچنا شروع کر دیا ہم نے، کیونکہ اتنا جب ظلم ہو کہ آپ پڑھے لکھے بھی ہیں، آپ جاب کر بھی سکتے ہیں، آپ ایمانداری سے جاب کر بھی رہے ہیں، تو ایک عورت کو جاب نہ کرنے دی جائے تو پھر اس طرح کے حالات اور واقعات ہوتے ہیں. پھر ایک فرجی ایسا وقت بھی آیا جنہوں کہ نے آپ کو کام کرنے سے روکا، سوری بہت جی بری، بالکل. چلیں آپ اپنی کمپلیٹ کریں. تو یہ ویسے آج تک میڈیا میں کبھی ایسی باتیں ہوئی نہیں، میں نے کی نہیں ہیں اور کبھی کسی انٹرویو میں، لیکن اس میں کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اور میں چاہتی تھی کہ آپ کے انٹرویو میں ہو، کیونکہ آپ کا جو پروگرام ہے وہ بہت اس طریقے کا ہے کہ اس میں بندہ وہ یہ بات کر سکے. ایک وقت ایسا آیا کہ ہم لوگوں نے یہ سوچا کہ ہم مر جاتے ہیں سارے، اور کیسے مرتے ہیں کہ اچھا یہ الیکٹرک شاک سے مریں گے نہیں، اس میں تو کوئی بچ جائے گا، کچھ جل جائے گا. اچھا جی ہم چھلانگ لگاتے ہیں دریا میں. پھر ہم لوگوں نے یہ پروگرام بنایا کہ نہیں، ہم پتھر باندھیں گے سارے اپنے آپ سے، اور پتھر باندھ کے اور پھر کٹھے ہی کودیں گے، اور اچھے طریقے سے نہ رسیاں وغیرہ باندھیں گے کہ کوئی بیچ میں سے نکلنا. تو بس اللہ تعالیٰ کی مہربانی. اور پھر کہانی سنا رہی ہیں یہ سچ ہے؟ آپ کہتی ہیں میں رو پڑوں. ابھی لیڈر روتے نہیں ہیں، اور جب کبھی کوئی لیڈر صاحبان ملتے ہیں کچھ روتے ہیں تو بلکہ میں ان سے جونیئر ہوں، اور میں انہیں کہتی ہوں کہ لیڈر رویا نہیں کرتے، لیڈر آنسو پوچھا کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ وہ وقت لے کے آئے کہ جب مجھے رونا نہیں ہے، مجھے آنسو پوچھنے ہیں لوگوں کے. سرت جی کتنا حوصلہ چاہیے اس بات. جن لوگوں نے آپ کو روکا، جو بھی تھے، جی جس بھی مقصد سے، جی بالکل. انہوں نے کبھی گھر آ کے یہ نہیں پوچھا کہ کھانے کو آٹا ہے؟ جو 4-5-6 لوگ جانے ہیں وہ ان کی زندگی کیسے گزرے گی، جبکہ ہم نے ان کو روک بھی دیا ہے کسی بھی وجہ سے کہ آپ کام نہ کریں، آپ گھر بیٹھیں. کسی نے آپ کو یہ یہی نہیں فرح کہا؟ صاحبہ، یہی تو بات ہے، یہ بالکل حقیقت ہے. اور جو کہانی میں آپ کو سنا رہی ہوں، اس کہانی سے پورا ڈیرہ اسماعیل خان کا بچہ واقف ہے. ایک شخص بھی ڈی آئی خان کا آپ کو نہیں کہے گا کہ یہ کوئی فلمی کہانی یا کوئی سٹوری ہے. اور کوئی بھی ڈی آئی خان کا ایک بچہ، ایک بندہ، ایک بندی میرے اگینسٹ نہیں ہے. میں جب ڈی آئی خان میں الیکشن لڑنے گئی تھی تو مجھے ایک بندے، بچی، پڑوسی، ٹیچر، محلے کے لوگ، سب نے مجھے سینے سے لگایا تھا، اور سب نے مجھے جاتے ہی کہا تھا کہ ہم نے آپ کے سارے گناہ معاف کیے. وہ جو معاف کرنے والا بھی ایک ہمارے مشر خان ہوتے ہیں نا، جنہوں نے کلا تو داڑھی تو وغیرہ، مشر خان کہتے ہیں بڑے، جو ہمارے بزرگ کو کہتے ہیں. تو مشر خان ان کی اپنی جو سوچ ہے، تھنکنگ ہے، انہوں نے کہا بیٹا ہم نے آپ کے سارے گناہ معاف کیے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے تم فلموں میں کیوں گئی تھی.
وہ یہ کہ ان لوگوں نے, جو لوگ روکتے ہیں کہ عورت کام نہ کرے, وہ یہ تو نہیں کرتے کہ اس کے اگر بچے ہیں یا اس کے چھوٹے بہن بھائی ہیں یا اس کے کوئی ماں باپ ہیں, وہ بیچارے کوئی معذور ہیں, تو ان کے گھر میں ہم ایک آٹے کی بوری یا گھی کا ڈبہ اور کوئی راشن ہم ان کے گھر بھجوا دیں, یا ان کا 200 روپے مہینہ ہم لگا دیں گے جس میں وہ آرام سے زندگی گزارے. یہ جو بھی وہ حالات واقعات ہیں, باتیں کرتے ہیں. اور پھر وہ یہ کرتے ہیں کہ بچے جو ہیں جو کچھ ایسے وہ اسکول یا مدرسہ, ہم ان کے بالکل خلاف نہیں ہیں مدرسہ اسکولز کے, کیونکہ پاکستان میں جو مدرسہ ہیں وہ غریب کا آخری سہارا ہے. اور پھر بعض چند مدرسات میں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, ہمارے ریلیٹیوز میں ہوا, کیونکہ میں اس شہر میں پلی بڑی جوان ہوں جو مدرسوں کا شہر کہلاتا ہے. تو بعض مدرسوں میں اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھا کہ ہماری ایک تھی ملنے والی, رشتہ دار بھی تھی ملنے والی, ان کے 3 بچے تھے, تو ان سے وہ مانگنے کے لیے بچہ آگے کہ ایک بیٹا خدا کو دے دو. تو انہوں نے ایک بیٹا اپنا دے دیا مدرسے کو. پھر مانگنے آگے دوسرا بیٹا بھی خدا کو دے دو, وہ دوسرا بھی لے گئے, تیسرا بھی خدا. وہ تھے بیچارے اتنے غریب کہ اپنے بچوں کو روٹی نہیں دے سکتے تھے, اپنے بچوں کو قرآن پاک بھی نہیں پڑھا سکتے تھے, ان کے گھر میں چارپائیاں بھی پوری نہیں تھیں. اور بعض لوگ ابھی بھی ایسے ہیں فرا صاحبہ, جن کے میں گھروں میں جاتی ہوں کہ جن کے گھر میں 2 چارپائیاں بچھانے کی جگہ یا 2 زمین پہ بیڈ لگانے کی جگہ ہے, تو گھر کے 7 افراد ہیں. 2 افراد جو ہیں وہ ایک دفعہ سوتے ہیں, وہ سو کے اٹھ کے باہر جا کے بیٹھ جاتے ہیں, تو دوسرے گھر کے لوگ ریسٹ کرتے ہیں. یہ حقیقتاً آج بھی ہے, اور آپ کے اسلام آباد میں ہے. یہ واقعہ میں نے اسلام آباد میں 2 سال پہلے دیکھا تھا کہ لوگوں کے اس طرح حالات ہیں, اتنی چھوٹی جگہ ہے, ان کا اتنا چھوٹا گھر ہے کہ وہ پورا سو نہیں سکتے ہیں غریبوں کی جھونپڑیوں میں. تو وہ جو لوگ ہیں, اچھا مدرسے میں پھر وہ جو ہماری رشتہ دار ہیں, ان کا سچا واقعہ, ان کے ساتھ میں بھی تھی, بہت چھوٹی تھی, عید کا دن تھا, اور وہ کپڑے مٹھائی وغیرہ لے کے اپنے بچوں کو ملنے کے لیے گئی. تو وہ جو مدرسے کے مولانا صاحب تھے وہ باہر نکلے, اور انہوں نے اس سے ایک دم چیزیں چھین لیں اور کہنے لگے بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, یہ آپ کے بچوں کو چیزیں مل جائیں گی. اس نے کہا میں نے اپنے بچوں کو دیکھنا ہے, وہ عید کا دن ہے, تو میرے تو سارے بچے آئے. اس نے کہا بی بی تمہارا دماغ تو نہیں خراب, تم نے خدا کو بچے دے دیے, تم نے خدا کے بیٹوں سے ملنا ہے, کوئی خدا کا خوف کرو, تم مسلمان ہو کہ کیا ہو تم, کہ خدا کے بیٹوں کو تم کہتی ہو کہ میں ملوں گی. تو وہ روتی پیٹتی, اور پھر وہ روتی پیٹتی ہی مر گئی ساری عمر, ان کی اولاد پھر واپس نہ آ سکی. تو لوگ بہت غریب ہیں, اور مدرسہ آخری سہارا ہے. اور اگر ایجوکیشن اور ہیلتھ تو یہاں صرف باتوں میں, یہ ساری سوچ تھی جو آپ کھڑی ہوئی تھی الیکشن میں, اور وہ ایک صاحبہ کچھ نہ پوچھیں, بہت بہت برے حالات تھے, اور عورتوں کے بہت برے حالات ہیں ابھی بھی. میں تو یہ کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو کسی کو کوئی اتنی مجبوری نہ آئے کہ کوئی, اور ان کے سر پہ اگر سایہ نہیں ہے تو کوئی لڑکی یا عورت جو ہے, ہمارا یہ جو سسٹم ہے نا, ان کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ کسی دشمن کی بھی عورت یا بیٹی کو سسٹم میں جہاں میرٹ نہیں ہے, جہاں کچھ نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ کسی کو نہ لائے. بہرحال عورت اور مرد گاڑی کے 2 پہیے آپ نے بہت فیس کی ہوں گی, اس لیے کہ غربت جی, اور جوانی اور خوبصورتی توبہ اور فلم انڈسٹری, بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. تو یہ تو سارے عذاب آپ کے لیے اکٹھے تھے. یہ تو دیکھیں نا, اپنے آپ کو بچا کے چلنا. آپ دیکھیں فلم انڈسٹری میں اکیلی آئی, ویسے تو ایکٹریسیں ہوتی ہیں, ان کے ماموں وغیرہ, کوئی میک اپ بکسہ اٹھا رہا ہے, کوئی چاچا ہے, کوئی ماما ہے, وہ سن بھی رہی ہوں گی, بہت ساری آرٹسٹ ہیں. آپ کا لیٹ نائٹ پروگرام چلتا ہے تو آرٹسٹ تقریباً شام کو ہی ہوش میں آتے ہیں, تو دیکھتے ہیں آپ کا سارے پروگرام دیکھتے ہیں. میں وہ کافی آرٹسٹوں کے بیچ میں تھی, آپ کے پروگرام کی کافی باتیں سب دیکھتے ہیں. اور یہ ٹی وی جو ہے وہ فلم والوں میں, اسپیشلی لاہور میں جو شوب سے تعلق رکھتے ہیں, ان میں بہت, یہ چینل بہت فیمس ہے. اور وہ ایکٹریسوں کے ساتھ مامے اور ماسیاں اور مائیں اور چاچے, کوئی میک اپ بکسہ, کسی نے پرس پکڑا ہوا ہے, کسی نے کچھ پکڑا, پوری فیملی ہوتی. میں بالکل اکیلی تھی, اور کیونکہ میری فیملی میں میرے ماموں وغیرہ تھے بھی صحیح, آج بھی ہیں وہ, اور پھر میرے بھائی بھی بڑے ہو گئے, تو وہ یہ کہ پرس اٹھا کے ایکٹریس کے ساتھ جا کے میک اپ بکسہ اٹھانے والے وہ نہیں تھے. وہ کہتے تھے کہ نہیں, تو میں ان کو کہتی تھی تم لوگوں نے نا اسی طرح, یہ جو ڈیرہ کے لوگ, بلکہ پورے ڈیرے کو ہی میں بیچ میں رکھتی تھی کہ تم لوگوں نے بھوکے مر جانا ہے, لیکن تم لوگوں میں یہ عادت نہیں جائے گی. تو خیر وہ بس سیاست میں لوگ تو کہتے ہیں کہ میں نے سیاست میں کچھ بھی اچیو نہیں کیا, لیکن جو میرا ٹارگٹ تھا, ایک عزت اور ایک رسپیکٹ اور ایک محبت, جو بہن بھائی بچھڑ گئے تھے, جو رشتہ دار بچھڑ گئے تھے, بچپن کی سہیلیاں بچھڑ گئیں, پھپھیاں, خالائیں, سب رشتے مجھ سے ٹوٹ گئے فلموں میں آنے کے بعد. میں ویسے ہی نہیں جاتی تھی خوف کے, میں صرف یہ ہوتا تھا کہ جتنی موتیں ہوتی تھی ڈیتھوں پہ میں جاتی تھی, شادیوں پہ مجھے کوئی بلاتا نہیں تھا.
اور خود بھی نہیں جاتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے وہ سب کیوں کچھ نہیں واپس بلاتا کر تھا؟ دیا. ملنا نہیں چاہتے تھے لوگ؟ وہی جو ہمارے ہاں نہیں وہ بری تو عورت بدنام کا جو جی ایک نہیں وہ تصور یہ ہے کہ ہمارے ہاں پنڈوں میں اب تو بہت اویئرنیس آ گئی. ویسے بھی آرٹسٹ جو ہوتا ہے نا اس کو پتہ نہیں کوئی چڑیا گھر کی کوئی چیز سمجھی جاتی ہے. وہ ساری شادی چھوڑ کے اور سارے جو کئی دکھ کا کوئی منظر ہے وہ چھوڑ کے سارے آرٹسٹ کو دیکھنے. اب تو بہت فرق پڑ گیا, اب تو اس طرح نہیں کرتے. تو میرا یہ تھا کہ انڈسٹری میں اکیلی آئی, بالکل لڑکوں کی طرح رہی. اور آج بھی مجھے میڈم بہت کم لوگ کہتے ہیں. وہ وہاں فیشن ہے کہ وہ چاہے چھوٹی سی عمر کی بھی ہوگی لڑکی اس کو بھی میڈم میڈم میڈم, یعنی کہ یہ کہ وہ ہٹ ہو گئی ہے تو اس کو میڈم کہنا شروع کر دیں گے. حالانکہ میڈم تو چھوٹی لڑکی کے ساتھ میڈم لگتا نہیں ہے. تو مجھے خان صاحب ہی کہتے تھے اور آج بھی مجھے لوگ خان صاحب کہتے ہیں. وہ انڈسٹری کے لوگ خان صاحب ہی کہتے ہیں, چاہے میں کچھ بھی بن جاؤں گی خان صاحب ہی کہیں گے. لڑکوں کی طرح ہوتی ٹھیک تھی. ہے. خان